سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی 20ویں صورت ہے اور محمد اسد نے اپنی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں اس کے پیغام کو بہت ہی خوبصورت اور عقلی انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا نقطہ، وحی کا مقصد بوجھ نہیں بلکہ نصیحت۔ محمد اسد کے مطابق اس صورت کی ابتدائی آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ انسان مشقت یا تکلیف میں پڑ جائے۔ اللہ کا پیغام انسان کو ذہنی سکون دینے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہے، نہ کہ اسے زندگی میں الجھانے کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس صورت کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل ہے۔ محمد اسد یہاں چند گہری باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روحانی تجربہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو وہ صرف ایک مادی آگ نہیں تھی بلکہ ان کی روحانی بیداری کی شروعات تھی۔ طاقت کے سامنے حق کی بات۔ فرعون نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نرمی سے بات کریں۔ اسد یہاں یہ سمجھاتے ہیں کہ حق کی تبلیغ میں اخلاق اور نرمی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جادوگروں کا ایمان۔ جادوگروں کا سجدے میں گر جانا یہ دکھاتا ہے کہ جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو سچا دل اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، چاہے فرعون جیسا ظالم انہیں موت کی دھمکی ہی کیوں نہ دے۔ تیسرا نقطہ، حضرت آدم علیہ السلام اور انسانی فطرت۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم کا ذکر ہے۔ بھول چوک۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ ارادتاً نہیں تھی بلکہ وہ بھول گئے تھے۔ یہ انسانی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے انہیں معاف کیا اور یہ پیغام دیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی توبہ کرنے اور دوبارہ ہدایت پر آنے میں ہے۔ خلاصہ، محمد اسد کے نزدیک سورہ طٰہٰ کے 3 بڑے اسباق ہیں۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت، کائنات کا سارا نظام ایک ہی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا، آخرت کا تصور، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہوگا۔ تیسرا، صبر اور نماز، مشکلات میں اللہ سے تعلق جوڑنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ایک اہم نقطہ، محمد اسد نے اپنی تفسیر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کے قصے سے پرانی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے سبق ہیں۔ موسیٰ کا فرعون سے لڑنا دراصل ہر دور کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت ہے۔